مرد بھی نئے نئے رنگ برنگی کپڑے پہن کے گئے ہوئے ہوں گے. سب بدعتیں ہیں میرے بھائی, ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قرب میدان حشر میں نا حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے. فرمایا ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ مسلمانوں والے. تو میں یہ کہوں گا میرے امتی ہیں, لیکن فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امت حلیے سے لگ رہے ہوں گے نا, ڈریسنگ سے لگ رہے ہوں گے, یہ نبی کے امتی ہیں, تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ میرے امتی ہیں, کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن, دور کرو ان کو مجھ سے, دور کرو. اگر 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا کوئی خیر کا کام ہوتا, سنت کام ہوتا, تو ہم سے پہلے کس نے کیا ہوتا؟ ابو بکر نے کیا ہوتا, عمر نے کیا ہوتا, عثمان نے کیا ہوتا, علی نے کیا ہوتا رضی اللہ عنہم, عبداللہ بن مسعود نے کیا ہوتا, حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہوتا, امی عائشہ نے کیا ہوتا, حضرت زینب نے کیا ہوتا, حضرت بلال نے کیا ہوتا. کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکے وہ کہاں سے مومن ہوگا؟ اور جو شب برات کے نام پہ پھینکے, مذہب کے نام پہ پھینکے. آسک مفتی طارق مسعود. آج ابھی آپ نے اور شرابی کی آواز دیکھی ہے نماز کے دور؟ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ادھر ہے پیچھے قبرستان, ادھر پیچھے ہے قبرستان, اس میں رش اتنا ہے کہ روڈ جام ہو گیا. اب ساری گاڑیاں جو ہیں اس گلی میں مڑ رہی ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں, وہ اپنی گاڑی میں آ رہے تھے, سامنے گاڑیاں, تو انہوں نے راستہ دے دیا, ایک گاڑی, دوسری گاڑی, تیسری. اب وہ بندہ گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے کہ مجھے جانے نہ, میں پیچھے جا سکتا ہوں نہ آگے جا سکتا ہوں. تو پھر اس نے اگلی گاڑی والے کو کہا میں مجھے جانے دو, اس نے جانے نہیں دیا. تو پھڈا نماز کے دوران ایک لڑائی پوری آواز آتی رہی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان جانا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ قبرستان میں اور میلے ٹھیلوں میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. قبرستان ہے عبرت کی جگہ, جہاں جاؤ تو انسان کو خوف آئے اور آخرت کی یاد تازہ ہو. آج کی رات جس نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے قبرستان چلا جائے, گولے گنڈے والا بھی ملے گا, گول گپے والا بھی ملے گا, مرد بھی نئے نئے رنگ برنگی کپڑے پہن کے گئے ہوئے ہوں گے. سب بدعتیں ہیں میرے بھائی, ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے. اسلام کو بدنام مت کرو. دلیل میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی روایت ہے نا کہ قبرستان گئے تھے رات کو. پہلی بات وہ روایت صحیح نہیں ہے, میرا آڈیو بیان ہے پوری, میں نے روایت کی سند پڑھی, اس پہ کتنا کلام ہے, بالکل انتہائی درجے کی کمزور روایت ہے. بلکہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے شاید موضوع من گھڑت روایت ہے, لیکن موضوع نہ بھی ہوتے, انتہائی درجے کی ضعیف کمزور روایت ہے. اتنی کمزور روایتوں سے تھوڑی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. اور کامن سینس کی بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اس رات قبرستان گئے ہوتے, کسی صحیح حدیث میں آ جاتا بالفرض, تو سنت پہ سب سے زیادہ حریص صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات میں قبرستان گئے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے اگر یہ جانا ثابت بھی ہو جائے نا تو یہ نبی کی خصوصیت ہے, یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کی قبر دیکھی, آپ نے فرمایا ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. ایک کو اس لیے کہ وہ چغلیاں لگایا کرتے تھے, اور ایک پیشاب سے احتیاط نہیں برتتے تھے. تو آپ نے سبز ٹہنی رکھ دی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی اللہ سے امید ہے کہ ان کے عذاب میں اللہ تخفیف کرے گا, کمی کرے. لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام نے قبروں پہ ٹہنیاں رکھی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں یہ عمل کبھی کیا. تو وہ ایک خاص موقع پہ نبی کو بتا دیا گیا تھا آپ یہ کر لیں گے تو اللہ یہ عمل کر لے گا. اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ کرام رکھتے نا. آج پورا سعودی عرب جو ہے ہر قبر پہ درخت آباد ہوتے, جنت المعلی میں بھی, جنت البقیع میں بھی. ایسا نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کا ذاتی عمل تھا, جو نبی کی خصوصیت تھی. اس میں امت کو حکم نہیں ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے, اس حکم میں نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین پتہ ہے کیا کہتے تھے جب صحابہ کرام ایمان لے کر آئے, ان میں غریب صحابہ بھی زیادہ, میجورٹی غریب صحابہ کی تھی. تو مشرکین کے سرداروں نے کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, کہ اگر اسلام برحق مذہب ہوتا, کوئی خیر کی چیز ہوتی, تو یہ غریب غربا لوگ ہم سے پہل نہیں کرتے, پہل پھر ہم کرتے. اپنے بارے میں نا وہ ان کے تکبر بہت تھا کہ ہم ذہین لوگ ہیں, تو ہم جیسے لوگ اسلام کو پہلے سینے سے لگاتے ہیں, یہ سارے غریب لوگ آ گئے ہیں, اس کا مطلب یہ غلط چیز ہے. یہ کس کا نظریہ تھا؟ مشرکین کا. ہمارا نظریہ یہ ہے لو کان خیرا لسبقونا الیہ, اگر کوئی بھی چیز خیر کی ہوگی تو صحابہ ہم پہ پہل کریں گے. صحابہ وہ خیر کا کام چھوڑ نہیں سکتے. تو اگر قبروں پہ ہری ٹہنی رکھنا خیر کا کام ہوتا, سنت عمل ہوتا, تو ہم سے پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے. اگر 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا
کوئی خیر کا کام ہوتا, سنت کام ہوتا, تو ہم سے پہلے کس نے کیا ہوتا؟ ابو بکر نے کیا ہوتا, عمر نے کیا ہوتا, عثمان نے کیا ہوتا, علی نے کیا ہوتا رضی اللہ عنہم, عبداللہ بن مسعود نے کیا ہوتا, حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہوتا, امی عائشہ نے کیا ہوتا, حضرت زینب نے کیا ہوتا, حضرت بلال نے کیا ہوتا. کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. 15 شعبان کی رات کو صحابہ کرام کے قبرستان ایسے ہی ہوتے تھے جیسے 14 شعبان کی رات کو ہوتے تھے, جیسے 16. آج بھی سعودی عرب وہی تواتر سے چلا رہا ہے, پوری عرب دنیا میں, مصر میں بھی, انڈونیشیا میں بھی, یہ صرف کمبختی کہاں آئی بھی ہے؟ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش. تو یہاں کوئی الگ سے اسلام نازل ہوا ہے بھائی؟ یہاں کوئی الگ سے جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آیا جو یہاں وحی کر کے گیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل اگر ثابت ہے, پہلی بات تو بلکہ ثابت ہی نہیں ہے. نبی سے قبرستان جانا کسی مستند روایت سے ثابت اس رات میں ثابت بولو نہیں ہے. دوسری بات, اگر مان لیا جائے تو پھر نبی کی خصوصیت ہے, سنت نہیں ہے کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا. تیسری بات, مان لو کہ اگر نبی نے کیا ہے اور صحابہ نے نہیں بھی کیا پھر بھی سنت ہے, تو زندگی میں ایک دفعہ نبی گئے ہیں, ہر سال اگر مان لیا جائے گئے ہیں تو پھر زندگی میں ایک, آپ تو ہر سال جا رہے ہو. چوتھی بات, اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ہر سال سنت ہے, وہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کی, مان لو تو پھر کیسے سنت ہے؟ چپکے سے اندھیرے میں, آپ اکیلے اندھیرے میں گئے, امی عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا. اور آج کیسے جا رہے ہیں؟ جتھے بنا بنا کے وہاں ہار پھول والے, گولے گنڈے والے, گولے گنڈے آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ گرمنڈے, کرارے پاپڑے, یہ ساری جو اسٹیشن پہ آوازیں آتی ہیں, جو ٹرین ونس اپون اے ٹائم ہم لوکل ٹرینوں میں, وہ جو ہم ٹرینوں میں سفر کرتے تھے نا, تو وہ 50-50 میں دکھایا, یہ 50-50 میں دکھایا ہے کہ پشاور, لاہور سے کراچی ٹرین آ رہی ہے, بچوں کی گرمیوں کی چھٹی. پرانے زمانے کی 50 آتا تھا نا, اس میں ٹرینوں کا نقشہ کھینچ, اس میں یہ تھا کہ بچے ٹرین میں بیٹھے کراچی سے, لاہور سے کراچی آنے کی. جب ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے. بچے کیا ہو چکے تھے؟ تو ان کے جو پینٹیں تھی نا وہ چڈیاں بن چکی تھی, بڑے ہوتے چلے گئے اور پینٹیں چڈیاں. اور ایک دکھایا تھا کہ ایک بوڑھا تھا, ایک جوان تھا, وہ بوڑھا ہو چکا تھا. تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھی نا پہلے, تو وہ نقشہ کھینچا تھا. تو جب وہ ٹرین کراچی پہنچی ہے نا, تو وہ جوان تو بوڑھا ہو چکا تھا, اس نے کھڑکی سے ہاتھ نکالا, بولا کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا, یہ کہا اور وہ انتقال کرے. انہوں نے کہا کہ اس کی زندگی پوری ہو چکی. تو وہ جو اسٹیشنوں پہ گرم انڈے, کرارے پاپڑے اور تیسری آواز کیا آتی ہے؟ گولے گنڈے, یہ ساری آوازیں ابھی کہاں آ رہی ہیں؟ اسٹیشن میں اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں. اور وہ حشر دیکھو جا کے, ایک جتھا بنا ہوا ہے, قوالیاں چل رہی ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ جہنم میں کیوں چھلانگ لگا رہے ہو اسلام کا لیبل لگا کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ لوگ قرب میدان حشر میں نا حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے. فرمایا ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ مسلمانوں والے. تو میں یہ کہوں گا میرے امتی ہیں, لیکن فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امت, حلیے سے لگ رہے ہوں گے نا, ڈریسنگ سے لگ رہے ہوں گے, یہ نبی کے امتی ہیں. تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ میرے امتی ہیں, کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ, فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن, دور کرو ان کو مجھ سے, دور کرو, کیونکہ پیغمبر کے دین کو انہوں نے تبدیل کیا ہے, کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں کیا انہوں نے. تو اسلام صاف ستھرا دین ہے بھائی, اس میں ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے. تو مت جایا کرو اس رات قبرستان. جو کام ہے, جو جمہور کی رائے ہے, حدیث تو اس بارے میں بھی ضعیف ہے, لیکن کثرت تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں حسن ہے. تو کرنے کا کام ان روایات کی روشنی میں صرف ایک ہے, انفرادی عبادت. کیا ہے بھائی؟ وہ بھی جتھوں کی شکل میں نہیں, اجتماعی نہیں, اور کوئی مخصوص قراتیں نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں یہ, دوسری رکعت میں یہ میسج بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اس رات میں, جو یوں کر کے عبادت کرے گا پہلی رکعت میں یہ سب ثابت نہیں ہے بھائی, کچھ بھی ثابت نہیں ہے ان میں. سمپل جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ایسے نماز, دعا جیسے مانگی جاتی ہے ایسے دعا. اور یاد رکھو جو لیلۃ القدر ہے نا, سب سے افضل ترین رات رمضان کے آخری ہے. لوگ آج کل اس کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں. تو قبرستانوں کے حالات جا کے دیکھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف چیز کو ہٹا دیا. یعنی کوئی راستے میں تکلیف اگر پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو نہیں ہٹاتے, تو اس کا مطلب آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. آپ کو اپنے آپ کو مومن کہنے کا حق ہی نہیں ہے. آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اس سے تکلیف میں آ رہے ہیں اور آپ ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. مجھے ایک بات بتاؤ, تکلیف آپ نے نہیں ڈالی کس نے؟ بولو, کسی اور. لیکن آپ اس کو دور کرنے کا انتظام نہیں کر رہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کو وہ اذیت میں, آپ وہاں رہتے ہو,
پھر بھی آپ خیال نہیں کر رہے. یہاں ایک دفعہ کیا ہوا, لوگوں نے کیا کیا, کھدائی ہوئی تھی تو مٹی ڈال کے نا ادھر سڑک پہ ڈال دی, وہ اسپیڈ بریکر بنا دیا اس سے مٹی کا. اب بائکوں والے, گاڑیوں والے جو عادی ہیں اس روڈ پہ آنے کے, تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اسپیڈ بریکر ہے, وہ آ رہے ہیں اور دھاڑ دھاڑ گر رہے ہیں. بھائی کسی کو جو نہیں رینگ رہی کہ اس کو ختم کرو, جو گرتا ہے وہ کلابازیاں کھا کے بس اٹھتا ہے چلا جاتا ہے کہ چلو مجھے تو پتا چل گیا, آپ اگلا خود ہی تجربہ کر لے. کتنی یار بے دردی کی بات ہے. میں اٹھا, میں نے محلے والوں کو جمع کیا, میں نے کہا مزدور لاؤ, اس اسپیڈ بریکر کو ختم کرو, یہاں پہ سر پھٹ رہے ہیں لوگوں کے. بہت خدا کی قسم بے حس قوم ہے ہم لوگ. شب برات کے حلوے مانڈے اور ان کے علاوہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہے, برباد ہیں ہم لوگ. حلوے مانڈے تیجے پہ دیکھ لو نا, دیگوں کے ڈھکن کیسے کھلتے ہیں, سڑا مردہ مر گیا, رو رہے پیٹ رہے, بریانیاں نہیں چھوٹ رہی اور وہ قورمے نہیں چھوٹ رہے ان سے. اسلام میں دیگے پھوڑنا سنت نہیں ہے, اسلام میں روزہ رکھنا سنت ہے, کھانے پینے سے ناغا کرنا سنت ہے اسلام میں. میلاد شریف کا کھانا الگ اور 11ویں کا کھانا الگ, دیگوں کے ڈھکن وہ جو مردوں کے کھانے الگ ہیں, تیجوں کے الگ ہیں, 40ووں کے الگ ہیں, شب برات کے پھوڑنے پھاڑنے والے حلوے مانڈے الگ ہیں, ربیع الاول کے حلوے مانڈے الگ ہیں. کدھر لے کے جا رہے ہو بھائی آپ امت کو؟ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر نے 2 دن کھانے کے ہمیں بتائے ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ اور ایک ولیمہ, چوتھا اور ایک عقیقہ بھی ہے, 5واں کوئی کھانا نہیں ہے. پھر کھلانا ہے, بس غریبوں کو کھلاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ کہا آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, یہ لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایسے کھلاتے ہیں دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں, بائیں کو بھی پتا نہیں چل رہا. کبھی دکھانے کے لیے بھی کھلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو, وہ بھی کوئی خاص ٹائم پہ نہیں, جب ضرورت ہو. غریب کو ضرورت ہے پیر کے دن, آپ 11ویں کے دن کھلا رہے ہو اس کو, یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تبھی آپ کو پتا ہے اسلام نے زکوٰۃ رمضان میں نہیں رکھی ہے, تو ہم نے بنا لی ہے رمضان میں. اسلام نے کہا ہے کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ لازم ہے. اب ہر ایک کا سال دوسرے سے مختلف گزرے گا. جب آپ صاحب نصاب ہوئے, آپ کے پاس 1 محرم کو گولڈ آیا اور صاحب نصاب بنے, تو اگلے سال 1 محرم کو زکوٰۃ ہے, رمضان کو نہیں ہے. کیوں؟ کسی کے پاس 2 محرم کو, کسی کے پاس 3 محرم کو, کسی کے پاس 4 ربیع الاول کو پیسہ آ رہا ہے نا. وجہ کیا ہے کہ پورے سال پیسہ سرکولیٹ کرتا رہے اور مالداروں کی زکاتیں پورے سال نکلتی رہیں, کیونکہ غربت پورے سال آتی ہے, صرف رمضان میں لوگ غریب نہیں ہوتے. ہاں رمضان آ گیا تو اسلام کہہ رہے ہیں اب دو گے تو ڈبل ثواب مل جائے گا تمہیں, لیکن واجب اس وقت تھوڑی ہوئی ہے تاکہ پورے سال زکاتیں نکلیں, غریب پورے سال. ہم انتظار کر رہے ہیں کو مرے گا تو تیسرے دن دیکھ کا ڈھکن کھلے گا اور غریب کو کھانا ملے گا. یہ کھانے پہ غریب کو ثواب, جو کھلانے والا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا, کیونکہ یہ شریعت کی مرضی کے خلاف ہے. کوئی ٹائم نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا کہ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک لوگ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں بھوک کے دن. 11ویں دن کھلاتے ہیں, میت کے تیسرے دن کھلاتے ہیں, یہ نہیں ہے. کب کھلاتے ہیں؟ جب بھوک کا دن ہو, جب غریب کو کیا لگ رہی ہو. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب بھوک لگ رہی ہے. کوئی ٹائم نہیں ہے کھلانے کا, بھوک لگ رہی ہے وہ ٹائم ہے کھلانے کا. بھوک تو ربیع الاول میں بھی لگتی ہے, محرم میں بھی لگتی ہے, سفر میں بھی لگتی ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کو خاص دنوں میں فرض کر لیے کہ غریب کو بھوک لگ رہی ہے, باقی دنوں میں نہیں لگی. اپنی طرف سے کیوں اسلام میں ایڈیٹنگ کر رہے ہو بھائی؟ ایڈیٹر رکھو, اپنے بیانات کو ایڈٹ کروا لیا کرو. اپنی باڈی کو جو ہے نا, جو ٹرینر ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے بولو پیٹ نکل گیا تھوڑا کم کر دو, کم ہو گیا تھوڑا بڑھا دو. یہ سب چیزیں اسلام جیسے ہے ایز اٹ از ویسے ہی رہے, تو اس میں چینجنگ مت کرو. اسلام میں بار بار میں بات کہتا ہوں, کھانا پینا صرف کتنے موقع پر, ایک بقرعید میں, اس میں صرف کھلانا نہیں ہے بلکہ کھانا بھی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن جب تک قربانی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرماتے, کوئی اور چیز نہیں کھاتے. اور اس کو کیا قرار دیا؟ اللہ کی طرف سے ضیافت. ہم کھاتے ہیں قربانی کا, تسلی سے کھاتے ہیں. کیوں؟ ہمارا رب ہمیں اس دن روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے کہ میری طرف سے دعوت ہے, آج تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت. ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے, کھانے پینے کے ایام ہے. تو صرف کھلانا سنت نہیں ہے, اس میں کھانا بھی کیا ہے, اور گوشت ہے, حلوے مانڈے اس میں بھی. بولو گوشت کھاؤ تو پتہ چلتا ہے کوئی بندہ ہے, حلوے کھا کے تو آڑا ترچھا ہو جاتا ہے آدمی. گوشت خور ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ایک ڈاکٹر آئے شوگر کے, انہوں نے بولا کہ, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کا کیا ہے؟ ویجیٹیرین کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے عمر کم ہوتی ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا جو گوشت کھائے گا وہ تگڑ تگڑ دوڑے گا, ٹماٹر کھا کے آدمی کی اسپیڈ تیز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوڑے گا اس لیے کہ وہ جو فاسٹ بالر تھا نا شعیب اختر, انڈیا کے ایک بالر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی فاسٹ بالنگ کی ہے جو پاکستانی بالر کی ہے. انہوں نے کہا وہ گوشت کھاتے ہیں. ہم گوشت آگے بھی ہیں, وہ میں بھی بتاؤں گا گوشت کھانے سے ہوتا ہے. خیر, تو دوسرا ہے عید الفطر پہ, اس میں بھی حلوے مانڈے نہیں, کھجور ہے, میٹھا. ہمارے نبی نے کیا کھایا ہے؟
آج کل کے جو حلوے مانڈے آ رہے ہیں یہ تو بدعت ہے, یہ سنت ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے نبی ہمیں ایسی چیز کھانے کا حکم دیں گے ہماری صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہو. کتنا گھی اس میں ڈلا ہوا ہوتا ہے, اور یہ گھی نہیں, وہ ڈاکٹر عفان کا ایک کلپ بڑا ٹائٹ آیا, مجھے بے اختیار ہنسی آئی وہ کلپ دیکھ کے نا, اس لیے میں نام لینے میں, کیونکہ مجھے ہنسی بہت خاندانی قسم کی آئی تھی, میں نے کہا میں نام لے کے بتاؤں. ڈاکٹر عفان نے ایک پراٹھا دکھایا, بولا یہ ڈیزل کا پراٹھا ہے. میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا ایک دم کلکلا, میں نے کہا ڈاکٹر نے بہت خاندانی طریقے سے ان پراٹھوں کو ایکسپوز کر دی ہے, مجرموں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے نا. بالکل صحیح کہا, یہ پراٹھے کس کے ہیں؟ یہ ڈیزل کے پراٹھے ہیں. 20 دن پرانا گھی ہوتا ہے, پکا پکا کے نا اسی میں کیا بن رہا ہے. تو آپ جو حلوے خرید رہے ہو اور جو گھر میں بن رہے ہیں, یہ کہ زیتون کے پکے ہوئے حلوے ہیں, کھائے جا رہے ہو. تو ہمارے نبی کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ روز, ہاں عید الفطر میں اتنا تھوڑی کہ 6 ڈبے کھا لیے ہوں گے بھائی, عید یہ شو کرنے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں پینے کا دن ہے, 30 دن ہم نے روزے رکھے ہیں تو اب اللہ کی شکر ہے پورے کھا لیا. یہ حکمت بھی تھی کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے تاکہ ہم کھانے میں جلدی کریں گے, کیونکہ شریعت کی چاہتی ہے جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, جب ہے تو پھر ہے. تبھی تو افطار میں جلدی کا حکم ہے نا, جب روزے کا ٹائم ختم تو اب کھاؤ. اب خام ہمیں تقوی کا وہ نہیں چادر اوڑھ کے بیٹھو کہ اللہ نے تو کہا افطار کر سکتے ہو, اب میں 1 گھنٹہ اور ڈیلے. جب اللہ نے روکا تھا رک گئے, جب اللہ نے پرمیشن دے دی تو اب کیا ہے؟ کھانا عبادت ہے. تو دوسرا کھانا کب ہے اسلام میں؟ تیسرا وہ بھی یہ حلوے مانڈے نہیں ہیں, یہ والے حلوے نہیں ہیں جو آج کل آ رہے ہیں, ڈیزل کے پکے ہوئے حلوے, ڈیزل میں بنے ہوئے حلوے. اور تیسری چیز ولیمہ, اس میں بھی گوشت کا تذکرہ کہ بھائی شادی ہوئی ہے کسی مسلمان کی, فیملی پلاننگ والوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی نا کہ اب کیونکہ شادی ہوگی تو اب آبادی بڑھے گی, تو اللہ میاں نے کہا کہ فیملی پلاننگ والوں کو بتا دو کہ اور پہلی شادی پہ وہی کیا ہے کہ اسلام میں بڑی ویلیو, اور آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا ہی کیوں, اس میں بھی گوشت آ گیا نا, اس میں تو بکرا ہی کیوں نہ ہو, گوشت کھلاؤ. اس میں بھی حلوے مانڈے کا تذکرہ, کہیں سفر میں ضرورت تھی تو نبی نے سب سے کہا کہ جو دسترخوان پہ لاؤ, اس میں جو جس کے پاس تھا لے آیا. نارملی اس میں بھی کیا ہے, کوئی وزن بڑھانے والی چیز اسلام آپ کو بولو نہیں کھلا رہا. حلوے مانڈے کھا, اور افسوس ہے مذہب کے نام پہ تو نہیں, آپ ڈیزل کے کھاؤ, آپ ڈیزل کے پکے ہوئے حلوے کھاؤ آپ, لیکن مذہب کا لیبل نہیں لگاؤ. اب تو شب برات کے نام پہ جو آج کی رات جو حلوے کھائے جا رہے ہیں وہ تو مذہب کا لیبل لگا کے نا, ورنہ کل کیوں نہیں پکے یہ حلوے؟ آج اس لیے پک رہے ہیں مقدس رات سمجھ کے حلوے مانڈے پک رہے ہیں آج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کیوں بھائی؟ شادی اسلام میں چھوٹا کام نہیں ہے. اللہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں آج جو ہے نا رخصتی بھی ہو گئی اور دلہن تمہارے گھر آئی, تمہارے گھر میں ایک خاندان میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا. تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اضافہ ہونے سے ٹینشنیں آتی ہیں, اللہ کہتے ہیں نعمتیں آتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اب کیا کرو, خوشی من. اور آپ نے اتنی تاکید کی, فرمایا جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرایا فقد عصا ابا القاسم, اس نے میری نافرمانی کی. اس لیے ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کا کوئی, میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پھر ولیمے کی دعوتوں میں ہی جاتا ہوں روزانہ, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا فلاں, اب ہمارے تعلقات تو بہت ہیں, مفتی صاحب بچپن کا دوست ہوں, ولیمہ چلے گئے, کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, پھر اگلے دن ولیمہ, 3-4 دن کے بعد میں نے کہا ہم تو یہی رہ جائے پھوڑنے والے, یہ کیا اس لیے تھوڑی مولوی بنے کہ سارا دن بیٹھ کے کھاتے رہے. تو پھر میں نے منع, کیونکہ نبی نے جو فرمایا تھا تو وہ کبھی کبھار ہی دعوتیں ہوتی تھی نا, یہ تو نہیں کہ روز ہی دعوت ہو رہی ہے تو روز ہی آپ جا رہے ہو, دنیا میں کام نہیں ہے آپ کا کیا؟ تو اس لیے میں نے کہا بھائی ہم ٹائم نہیں ہمارے پاس. تو نبی نے اور بھی ہمیں احکامات دیے خدمت کے, خالی ولیمے کھانے کا حکم نہیں دیا, لیکن بہرحال ولیمہ بھی ایک اہم حکم ہے. تو اور پھر چوتھے نمبر پہ کیا, دوسری شادی میں بھی ولیمہ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو اس بھی شرمندہ نہیں ہونا, خوشی مناؤ. تیسری میں بھی ہے, چوتھی میں بھی ایسے ہی ولیمہ. اور اس کے بعد ہے عقیقہ, کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو پہلا ہو, دوسرا ہو, تیسرا ہو, 10واں ہو. فیملی پلاننگ والے تو کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, جھوٹ بولیں گے کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ آبادی بڑھنے سے دنیا میں مسائل ہو رہے ہیں. حالانکہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ جتنے بچوں کا گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ خطرناک حد تک گر چکا ہے. ان کم بختوں کو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں بھی نہیں پتا ہوتی ہیں, اور جن ملکوں نے بچے روکے ان کا حال تو جا کے دیکھو, کیسے تباہی بربادی کے کنارے پہ اتنی ترقیوں کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں. تبھی تو تمہیں ویزے دے دے کے بلا رہے ہیں کہ افرادی قوت نہیں ہے ان کے پاس, سمجھتے ہو. تو خیر اللہ میاں نے کہا جب بچہ پیدا ہوگا خوشی مناؤ, اور لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا, کیونکہ لڑکے میں نیچرلی خوشی زیادہ ہوتی ہے, نعمت وہ بھی ہے, وہ بھی عذاب نہیں ہے بیٹی. اگر عذاب ہوتا تو اللہ تھوڑی کہتا بکرا کاٹ کے کھلاؤ اس کو, اللہ کہتے اب تو غم مناؤ. نہ نہ نہ, وہاں بھی 1 بکرا بنتا ہے تو وہ بھی خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, تو وہ بھی کھانا ہے. وہ اس میں تبھی عقیقے کا کھانا خود بھی کھایا جائے گا, اس سے اوائڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح بقرعید کا گوشت خود بھی کھایا جائے گا, صدقہ خود تھوڑی کھاتا ہے انسان, دوسروں کو کھلاتے ہیں, یہاں تو خود بھی کھانا ہے. تو میرے بھائی یہ 4 کھانے ہیں, اس کے علاوہ سب کیا ہے, اس کے علاوہ روزے ہیں. اسلام پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ,
پھر ایام 20 کا روزہ، رمضان کے روزے، 10 محرم کا روزہ اور یوم عرفہ کا روزہ، اور پھر اس کے علاوہ ویسے ہی بھی روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعض دفعہ روزے رکھنے پر آتے رکھتے ہوئے چلے جاتے بغیر کسی دن کے تعین کے، پھر چھوڑنے پر آتے چھوڑتے چلے جاتے. یعنی ایسا بھی نبی کی سنت ہے کہ پھر پیر جمعرات نہیں، بلکہ آپ نے کہا چلو اب روزوں پہ روزہ، طویل عرصہ روزے رکھے، پھر طویل عرصے تک روزے چھوڑ دیا آپ نے. یہ ہے نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اور آج کیا ہے؟ سب سے بہترین دیگ. آج جو ہم مذہبی لوگوں سے پوچھیں تو وہ کیا بھائی؟ سب سے بہترین حلوہ وہ فلانے کمپنی کا ہے، سب سے بہترین لڈو فلانی کمپنی کا ہے، سب سے جو نتیجہ نکل رہا ہے سب سے بہترین 11ویں کا حلوہ وہ کہاں کا ہے؟ وہ فلانے کمپنی کا ہے. سب سے بہترین. اور کیا ہوتے ہیں؟ چمچم. چمچم اور رسگلے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی جیسے لگتے ہیں. خیر تو وہاں کا ہے. ابے بھائی یہ تمہارا ہیڈک ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام روزوں کو پروموٹ کر رہا ہے، کھانے پی کچھ رکھتی ہے بس تھوڑے سے مواقع، اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے علاوہ تو روزے ہیں. تو خدا کے لیے اس شب برات میں ڈیزل کے حلوے بولو مت کھاؤ، اور دیسی گھی کے بھی مت کھاؤ، زیتون کے بھی مت کھاؤ، کیونکہ یہ بدعت ہے. آپ اس رات کو کیوں بنا رہے ہو؟ بنانا ہے تو اگلے دن بنا لیتے، 2 دن پہلے بنا لیتے. اسی رات کو بنانا اس کی علامت ہے آپ اس عمل کو شریعت کا حکم سمجھتے. تو اگر نہیں بھی سمجھتے تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو جو کرنے کا کام ہے اللہ اللہ کیا کرو، مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، بس یہ اس کو فوکس کرو، اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی چھوڑو بھی لمبا قصہ ہو جائے گا، اور یہ جو اس رات کو لوگ نہا دھو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، تو بھائی اسلام میں عیدیں دن میں ہوتی ہیں، رات میں تہوار نہیں ہوتے. ویسے کوئی پسینہ آیا ہوا تو نہا لے بندہ، کوئی وہ تو جب بھی موقع ہو نہا لینا چاہیے. اس رات کے اسپیشل نہا دھو کے تیار ہوتے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ خوشی کی رات ہے. نہ اگر ہے تو عبادت کی بس، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں جو تہوار کے، تو اسلام کے تہوار راتوں کو ہوتے، راتوں کو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات 12 بجے کے. اور ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ کب مناتے ہیں؟ صبح صبح. کتنا پیارا روحانی ایک نور برس رہا ہوتا ہے آسمان سے، کتنا پیارا ٹائم ہوتا ہے. صبح صبح اجلے رات کی نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، تیار ہو کے مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر جا کے قربانی کرتے ہیں. اور عید الفطر میں جو ہے اس دن ہمارا روزہ نہیں ہوتا، 30 دنوں کے بعد چھوڑیے. کیسی روحانیت ہوتی ہے، کیسے لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں. راتوں کو تہواروں میں تو گناہ کا، شباب کباب کا خطرہ ہوتا ہے. تبھی کرسمس کی راتوں میں بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے. اسلام نے تہوار دن میں رکھ دی، اور تاکہ بتیاں ہی نہ لگا سکو، یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے. راتوں کے تہوار میں لائٹنگ ہو سکتی ہے، دن کے تہوار میں سورج کوئی لائٹنگ کرنے کا موقع دیتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ان کے تہوار کو سادہ رکھو، یہ بتیوں کا خرچہ ہی نہ ہو، ان کا دن میں رکھ لو. تو اس لیے اسلام میں کوئی بھی عید رات کو نہیں ہوتی، دن میں ہوتی ہے، دن میں منائی جاتی ہیں. راتوں کو تو سونے کے لیے اور عبادت کے لیے اللہ نے رکھا ہے. گھر میں رہو راتوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو جلدی سے آپ سے معاہدے کروا لوں. اس رات میں آپ لوگوں نے قبرستان نہیں جانا. ہاں میں وہ حدیث مکمل کر لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستے میں تکلیف دہ چیز اس نے نہیں پھینکی کسی اور نے تھی، لیکن یہ کمبخت اٹھا نہیں رہا، تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا نا وہ اسپیڈ میں، پھر میں نے لوگوں کو جمع کیا، میں نے کہا ہٹاؤ یار، کسی مزدور کو بلاؤ، لوگ آڑے ترچے ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، بس تو تماشا دیکھ رہے ہیں، بس اتنی مدد کر لیتے ہیں، جا کے بندہ اٹھا لیتے ہیں بائک سے گرا ہوا ہے. تو یہ بہت غلط ہے، جرم ہے، یہ بے حسی ہے. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ کے گھر کے قریب ہے، آپ فوراً ڈھکن رکھواؤ. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بتا دیا بیٹا یہاں سے گزر کے جاؤ. آپ کے ساری دنیا کے بچوں کو تھوڑی پتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ہمارے پڑوس میں ایک واقعہ ہوا تھا، بالکل پڑوس میں نہیں تھے، 2-4 گلیاں چھوڑ کے. صبح یار کیا گزرتی ہوگی ماں باپ پہ، کیا قیامت. اپنے بچوں کا رکھ کے سوچو. ایک فیملی تھی، بڑے اسٹیبل لوگ تھے، بڑا بزنس تھا ان کا. 6-7 سال کا بچہ صبح سے غائب، تلاش کر رہے ہیں، مسجدوں میں اعلانات، تو ماں باپ پریشان، کہاں اغوا ہو گیا. یہ کیمرے بھی نہیں، یہ کیمرے تو آج سب کو چاہیے اپنے گھروں کے باہر لگ سے. بہت حادثات بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں. خرچہ ہی نہیں کرتے نا، سے نکلے گا کہاں، فالتو چیزوں میں خرچہ ہو رہا ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ اعلان ہو رہا ہے، مسجد سے بھی اعلان ہوا، سب پریشان ہے. کسی عقل مند نے بولا کہ یہ گٹر کا ڈھکن ایسے لگا ہوا تھا کہ کوئی پاؤں رکھے تو یوں ہو جاتا تھا. کسی عقل مند نے کہا، دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا، یار دیکھ لو. میں نے کہا نہیں یار ادھر کدھر. بھائی دیکھا ہے، اس کے اندر مرا پڑا ہوا، بڑا خوبصورت سفید کلر کا. 6-7 سال میں کیسی ماں باپ کی کیا گزری ہوگی قیامت، بچے پہ بھی اور ماں باپ پہ بھی. تو یہ غفلت ہے بھائی. جب آپ کو پتا ہے گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ اس کا بیلنس آؤٹ ہے، تو فوراً اس کی اصلاح ہونی چاہیے نا، فوراً اصلاح ہونی چاہیے. تو نبی نے فرمایا جس نے راستے سے تکلیف نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکے
وہ کہاں سے مومن ہوگا؟ اور جو شب برات کے نام پہ پھینکے، مذہب کے نام پہ پھینکے. آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو جسے ٹریفک جیم ہو رہا ہے، خدا کی قسم کانٹے سے اور راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہو نا، اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ٹریفک جیم ہونے سے ہوتی ہے. گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، کس قدر ایک عذاب ہوتا ہے، اذیت میں ہوتا ہے انسان، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کراچی میں جب ٹریفک جیم ہو تو میں پہنچوں گا کب گھر میں. آج یہی ہو رہا ہے قبرستانوں میں، جہاں قبرستان کہیں بھی آ گیا نا پورا ٹریفک جیم پڑا. آپ کا 10 منٹ کا سفر ہوگا 1.5 گھنٹے میں ہوگا. اور ابھی یہ پھڈا بھی اسی وجہ سے ہو رہا تھا، گلی میں شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی نا آپ لوگوں، وہ بھی اس لیے سارا ٹریفک قبرستان کی وجہ سے ایک طرف ہو. قوالیاں چل رہی ہیں، دھمال چل. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو بڑے تھے نا وہ لوگوں سے پیسوں کی خاطر بیچا کرتے تھے. تو مسلم میں بھی ایسے اسکالرز ہیں. کو مسلمانوں میں اور یہودیوں میں فرق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، تو اس لیے مسلمانوں میں سارے علماء کبھی بھی غلط نہیں ہوں، کیونکہ اللہ اب نیا نبی نہیں بھیجے گا. وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث سے پتہ. لیکن یہودیوں میں تو بہت سارے غلط ہو گئے تھے، سارے تو ان میں بھی غلط نہیں، بہت سارے. تو امت میں ایک بہت بڑا طبقہ حق پر بھی رہے گا، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ وہی کام کرے گا جو کس نے کیا، جو شف والی سرکار نے کیسے مذہب کے نام پہ بیوقوف بنایا ہے. بات بات پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بیچتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ جو شب برات کے نام پہ قبرستانوں کو آباد کیا ہوا ہے، حلوے مانڈوں میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے، یہ بھی وہی انہی لوگوں میں داخل ہیں بھائی، جو اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں. اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب کیا؟ اس کے حکام کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. تو اس لیے اسلام جو سیدھا سادہ ہے بھائی، اس پینے والا مذہب. ہاں روزے ہیں جو کھانے پینے کے بھی اللہ نے اجازت، کھان سکتے ہو. یہ کھانوں میں تو اسلام میں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کانن الحلوا، حلوا عربی میں حلوے کو نہیں، حلوا اصل میں ہر میٹھا تو انسان کی نیچر ہے، ایک حدیث کے ساتھ نہیں لیا جاتا. تو نبی کو اگر میٹھا پسند تھا تو کس طرح کا جو آپ کی وہ کیا تھا؟ کھجور. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کھجور پسند تھا. آپ سمجھ. اور 2-4 اس ٹائپ کے میٹھے ہوں گے، یہ والے میٹھے تھوڑی ہیں جو ہم کھا رہے ہیں. یہ کہاں سے؟ اور پھر اسی طرف یہ بھی تو حدیث ہے بخاری مسلم کے، اس امت میں آپ نے فرمایا خیرونی قرنی یرونہم، میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر برائی پھیلے. برائی میں صحیح بخاری مسلم الفاظ کیا ہیں؟ چل کذب ویکتمون، اور فرمایا موٹاپا پھیلے. تو موٹاپا سے زیادہ کس سے پھیلتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میٹھا کھانے. تو کیا میٹھا کھانا سنت ہوا؟ پھر وہ جو حدیث ہے میٹھا پسند ہے، خاص حد تک پسند ہے، اور کون سا والا پسند ہے نا، کتنی مقدار میں پسند ہے. تینوں حدیثوں کو ملا کے لیا جائے گا، اتنی مقدار میں نہیں کہ پیٹ بھر کے کھایا جائے. نبی نے فرمایا میدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک 1/3 میدا ہے جو آپ نے کھانا کھایا ہے، اس میں میٹھا بھی کھا لیا کبھی. اور نارملی ہمارے نبی کی غذا میں چینی تو تھی نہیں نا، یہ والا چینی والا میٹھا تو ڈاکٹر سارے اس پہ متفق ہیں، تو کھجور سے بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے بھائی مذہب کے نام پہ خدا کے لیے لوگوں کو موٹا مت کرو، اور مذہب کے نام پہ ڈیزل والے حلوے بولو مت کھاؤ، نہ لوگوں کو کھلاؤ. غریب کی مدد کرو کسی بھی دن، وہ شب برات کے ساتھ خاص نہیں، یہ دن غریب کے لیے پیسے نکال کے دو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے. کبھی کبھار لوگوں کو ترغیب دینے کے دکھا کے بھی دو، تاکہ لوگوں کو کیا ہو، ترغیب. مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے صدقہ سارے بچوں کو بلا کے دی، تاکہ ان کو نیکی کو پتہ چلے، ابا دے رہا ہے تو بھائی ہم بھی پھر بچوں کو بھی دکھایا کرو. کبھی کبھار چھپا کے دے. ایسے ایسے روٹی چائے میں خرچہ ہوا ہے. ایک آدمی گنڈیریاں کھا کھا کے پھینک رہا تھا، دوسرا وہ اٹھا کے، شرم نہیں آئی، کھائی ہوئی گنڈیریاں ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا ان کے اندر. تو کون ہے؟ تو ہے، ایک قطرہ نہیں چھوڑ. تو میرے بھائی صدقہ کرو، اور پھر کھانا بھی اگر کھلانا ہے خاص اطعام فی یوم ذی مسغبہ. قرآن کہتا ہے سورہ بلد میں کہ اسلام یہ ہے غلاموں کو آزاد کرایا جائے، اور بھوک والے دن کو کھانا تو تلاش کرو. بھوک والا دن بین الاقوامی سطح پہ نہیں آتا کہ یکم جن بھوک کا دن، نہ. بھوک والے دن کا مطلب ہر غریب کا ایک بھوک کا دن، اس کے پاس دہاڑی نہیں ہوتی یا روزگار نہیں ہوتا، تو ایسا دن تلاش کیا کرو. غریبوں سے جا کے پوچھا کرو کہ آج تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے یا خالی ہے. اور یہ صرف کھانے کا تذکرہ نہیں ہے، تو قرآن جزیات کے کلیات بیان کرتا ہے. اصل میں کھلانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر غریب کی حاجت والے دن اس کی حاجت کو پورا کرو. نہ 11 تاریخ کا ہو، 11ویں ہو، تیجا نہ 40، جب آپ کو لگے دیپ کو علاج کی ضرورت کو علاج کرا دیا، لباس کی ضرورت اس کو لباس دے دیا. کسی بچی کی غریب کی شادیاں آج کل جہیز کے بغیر نہیں ہوتی، اس کو جہیز دلا دیا. سسرال میں کمبخت تانے دے دے کے مار دیتے ہیں اس کو ورنہ. اور کسی کو جو ہے بھی جس کی ضرورت ہے، اور کسی آدمی کو شادی کرنی ہے، اس کے ساتھ بھی تعاون. ہمارے یہاں خواتین کے ساتھ تو ہے کہ غریب کا الو کا پٹھا بھی تو ہے نا، وہ کیا کرے، وہ زنا کرے سوسائٹی میں، اس کو بھی تو پیسے چاہیے، مہر دینا ہے اس کو، اس کو تو زیادہ ضرورت ہے، اس کو کوئی کمبخت کو پوچھتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی؟ وہ بھی ہو گیا، جوان ہو گیا، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تنخواہ ہے، نان نفقہ اٹھا لے گا، لیکن شادی کے موقع پہ بھی بعض دفعہ خرچے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے. تو اس کمبخت کو بھی اس کو کہتے ہیں جب تیری جیب میں ہے ہی نہیں تو کر کیوں رہا ہے. تو بھائی جیسے بھوک کے وقت روٹی ضروری ہے نا، تو جوان آدمی کو اسی طرح بیوی کی ضرورت ہے. نئی ضرورت پوری کرو گے ادھر ادھر منہ مارے گا گند میں جا کے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. نبی نے فرمایا حق علی اللہ عونہم، ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 لوگوں کی مدد اللہ نے واجب کی ہے. ان میں ایک وہ جو
زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے تو علماء نے لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کر اس کے ساتھ تعاون کرنے اللہ خوش، کیونکہ اللہ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے نا، آپ وہ ذمہ داری کیا کر رہے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میری ذمہ تھی تو نے لے لیا اپنے، اللہ کیا ہوگا اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ تو بعض ایسے چھڑے چھاٹ بیٹھے ہوئے ہو، دل چاہ رہا ہوتا ہے شادی کرنے کا، ارننگ بھی ہوتی ہے گزارے لائق کہ کو کھلا سکتے، لیکن شادی کا جو خرچہ ہوتا ہے ولیمے وغیرہ کا، اور لوگ دے نہیں رہے ہوتے اس کے بغیر۔ اصل تو یہ کہ نہ کرو ولی، چھوٹا موٹا کر لو دال چاول، وہ لڑکی والے پھر پی جاتے ہیں۔ پہلی شرط ولیمہ کیسے جو ہے موقع پہ کیا دو گے، تو پھر ایسے موقع پہ کم بخت کی بھی مدد بچی کو بھی دو، لیکن اس کو بھی برات کی جی چاہ رہا ہو کہ وہ بہت کم بخت لگ رہا ہوتا ہے مجھے، کنوارے جو ہے نا شکل سے لگ رہا ہوتا ہے بیچاروں کی کوئی زندگی نہیں۔ 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ، اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا میں ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں، اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے، جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں اور جو علماء کے اقوال دیکھے اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ پڑھ کے سناؤں، پھر ایک ایک کی سند پڑھوں، پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں، تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا۔ تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات۔ خیر، اس کا نام شب برات ہو، اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں، ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا، یہ اچھے کپڑے پہننا، ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں۔ دیکھیے، اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں۔ بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا۔ رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت۔ تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا، تو دیکھیں تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں۔ تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں۔ جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں، اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا۔ دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے, دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے, تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں, حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی, یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے, اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے, کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا, ہم کہتے ہیں لسبقونا, کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو, یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے, فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے, یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں, آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے, جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے. نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا, اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں, فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے, تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں, کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا, کسی کو بتایا تک نہیں, جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں, اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا, چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے. جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں, جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2, جاتے جتھوں کی شکل میں, نبی تو چپکے سے گئے ہیں. تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں, اتنا دم ہے آپ میں, تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں, نہا دھو کے جا رہے ہیں, خوشبو لگا کے جا رہے ہیں, تیار ہو کے جا رہے ہیں, اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے وہاں پہ, گولے گنڈے بک رہے ہیں, برگر بک رہے ہیں, گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ, اور پھول الگ بک رہے ہیں, ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ, کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں, میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے, سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے, آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن, دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات, گھر میں بیٹھیں آرام سے, یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں, ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو, اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ. اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. ایک تیسری چیز کیا ہے, کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟
دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا, اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر, تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے, یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے, ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں, تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے, انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں, اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے, لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. 2 صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے, جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے, صحیح حدیث بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو, متواتر نہ ہو, صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے, تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا, قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے, یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف اقوال ہیں, آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں, اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی. بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے. اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں 1 سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا. تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے, آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول. تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا. پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا, وہ بھی غلط ہے. دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں, یہ تیسری بات بھی غلط ہے. نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی چیز کہ کیا اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں, یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر, اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے, تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں, تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس پر تمام محدثین کا, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے, یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ, کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں. تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے, انہوں نے اس رات کا بالکل انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں, ضعیف روایات, تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے. تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچھ علماء, وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں, وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں. اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں,
باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے، تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ذوف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے، بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استیناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی، تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں، تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استیناس کہیں گے
کہ استیناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استیناس کہتے ہیں. میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو. تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں. تو ضعیف روایات ہیں، جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے. تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں. تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے. دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں. ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے. تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں. تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں. وہی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی. جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے. اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت تو دوسری میں یہ والی صورت تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں. تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں. کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں. جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں. دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں. جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغا نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں. یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے. پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے. تو انفرادی عبادت ہوگی اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے. نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جائیں گی. اپنے طور پر اجتماعی سطح پہ کوئی عمل نہ کیا جائے.